نماز کے طواف کے 3 چکروں کے بعد نماز کھڑی ہو گئی تو نماز پڑھ کے پھر ابتدا سے شروع کریں. اگر 4 چکر ہو گئے ہوں تو پھر اسی جگہ سے شروع کریں. اگر عمرے کے سفر میں کسی نے قصر نماز کے بجائے پوری پڑھ لی، کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ قصر پڑھے. میں نے صفا مروہ دوڑنے کے بعد ابھی سر نہیں مڑایا تھا، 2-3 منٹ کے لیے میں نے ٹوپی پہن لی، کچھ نہیں ہوتا. ایک دن عمرہ کیا اور سر پہ اس طرح پھروایا، پھر بعد میں 2-3 دن کے بعد عمرہ کیا، اس پہ بھی اس طرح پھروائیں گے، بال ہوں یا نہ ہوں. اگر نماز پڑھتے ہوئے مرد یا کوئی آدمی آگے گزر جائے، نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن بہت بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے گزرنا. میں افغانستان سے آیا ہوں، پاؤں میں نے بند جوتا 10 گھنٹے پہنا ہے، تو پھر بلا ضرورت پہنا ہے تو دم پڑ گئی. اگر کوئی تکلیف تھی، بیماری تھی، مجبوراً پہنا ہے تو پھر کوئی دم نہیں. کوئی شخص عمرہ کرے، اس کے بعد میقات سے باہر جائے، پھر آئے گا تو عمرہ کا احرام باندھے گا، چونکہ میقات ہے. اگر آپ نے کسی کے لیے عمرہ کیا، اس کو ثواب بخشا انشاءاللہ ملے گا. میرا نام جاوید ہے، میں انڈیا سے ہوں. مجھے غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے زمزم لے آنا، تو لے جائیں، کوئی بات نہیں. زمزم مکے میں ابو جہل اینڈ کمپنی نہیں پیتی تھی، اگر وہ پی سکتے تھے تو آج کا کافر بھی پی سکتا ہے. تم اس نیت سے دو کہ یا اللہ زمزم لما شرب لہ، جس غرض کے لیے پیا جائے، اللہ اس کو مسلمان کر. اگر عورت نے احرام باندھ لیا ہے تو وضو کے لیے ہم بالکل کپڑا کھول کے پھر مسح کریں. طواف نفل ہو یا واجب ہو، اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے. طواف اور صفا دوڑتے ہوئے بھی جوتے نہ پہنے. اگر بیماری ہے، مجبوری ہے تو پھر پاک جوتے ہونے چاہیے. میرا نام ساجدہ ہے، میں نے عمرہ کیا اور بال خود کاٹے، کوئی حرج نہیں. جس نے بھی اپنے بال خود کاٹے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. اگر 1-2 بہنوں نے عمرہ کیا، ایک دوسرے کے بال کاٹ، تب بھی ٹھیک ہے. طواف کے چکروں میں مجھے شک ہے کہ میں نے 6 چکر لگائے، تو ایک مزید لگا لیں. مسجد عائشہ سے احرام اور عمرہ عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. حضور نے جب حکم دیا تھا تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ مرد نہیں کر سکتے. اگر کوہنیاں اور کندھے ننگے ہوں عمرے کے احرام کی وجہ سے پھر تو ٹھیک ہے، اس کے بغیر نماز مکروہ. ہر عمرے کے لیے احرام نیہ ہونا ضروری نہیں ہے، بس پاک ہو. مغرب کی اذان اور اس کی تکبیر کے درمیان میں حنفی مسلک میں تو کوئی نفل نہ پڑے، لیکن حنابلہ کے نزدیک 2 رکعت پڑھ سکتا ہے. نفلی طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے، طواف چھوڑ دے، وضو کر کے پھر شروع کرے. اگر نفلی طواف کر رہے ہیں، تھک گئے، چند منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. زمزم کے پانی سے زخم دھو سکتے ہیں، بلکہ شفا کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ.